کوئی ایجنسی جو گرفتار کرتی ہے نیئرسٹ جو مجسٹریٹ ہے اس کے پاس پیش کرنا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو گرفتار کریں اور آپ کو کسی مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہی نہ کریں اور اپنی ہی تحویل میں رکھیں. تو اگر اپنی ہی تحویل میں رکھیں گے تو یہ اللیگل ڈیٹینشن ہوگی. جو ہیومن رائٹس میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری. ناظرین، ہم نے آئین پاکستان کی انٹرپریٹیشن کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے تاکہ آپ جان سکیں آئین پاکستان کے بارے میں کہ آئین پاکستان جو ہے وہ آپ کے رائٹس کو کس طرح پروٹیکٹ کرتا ہے اور آپ کو کون کون سے رائٹ دیتا ہے. آج ہم بات کریں گے آرٹیکل 10 آف دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان. انتہائی اہم آرٹیکل ہے جو متعلق ہے گرفتاری سے. آرٹیکل 10 کا ایک ویو لیتے ہیں، دو اس کی کلازز پڑھتے ہیں اور پھر اس پر بات کرتے ہیں. آرٹیکل 10 آف دا کانسٹیٹیوشن. Safeguard as to arrest and detention. No person who is arrested shall be detained in custody without being informed as soon as may be of the grounds for such arrest, nor shall he be denied the right to consult and be defended by a legal practitioner of his choice. Clause 2. Every person who is arrested and detained in custody shall be produced before a magistrate within a period of 24 hours of such arrest, excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of nearest magistrate, and no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of magistrate. پھر اس کی کلازز آگے ہیں 3 جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے انٹیگریٹی اینڈ سیکورٹی آف پاکستان کے معاملات کے بارے میں کہ اس کیسے ڈیل کیا جائے گا. پھر اسی طرح کلاس 5 ہے وہ ڈیل کرتی ہے جو پریونٹیو ڈیٹینشن کے بارے میں کہ جب اس سے ہٹ کے FIR وغیرہ سے ہٹ کے کسی کو پریونٹیو ڈیٹینشن جسے آپ کہتے ہیں ڈیٹین کرنا کسی نقص امن کی وجہ سے، پھر اس کا کیا طریقہ ہے، پھر اس کا فیصلہ پھر ریویو بورڈ کرتا ہے. پھر اسی طرح آگے جا کے یہ کلاس اس کی 9 ہے جو یہ کہتی ہے کہ یہ آرٹیکل جو ہے وہ پاکستان کے شہریوں سے متعلق تو ہے لیکن یہ جو آرٹیکل ہے یہ کسی ایلین کو ڈیل نہیں کرتا، یعنی کہ جو پاکستان کا شہری نہیں ہے وہ یہ آرٹیکل 10 اس پہ اپلائی نہیں کرے گا. یہی وجہ ہے کہ جو کلبھوشن یادیو ہے اس کے معاملے میں یہ جو آرٹیکل 10 ہے وہ قابل عمل نہیں ہوگا اور نہیں ہوا قابل عمل. آرٹیکل 10 آف دا کانسٹیٹیوشن. تو آرٹیکل 10 آف دا کانسٹیٹیوشن کا ایک سرسری سا جائزہ ہم نے لیا اور اس جو ریڈ کیا ہم نے، اور اس سے جو بات سامنے آئی وہ یہ آئی کہ کسی بھی شخص کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا جب تک آپ اس کی گرفتاری کی گراؤنڈز نہ بتا دی جائیں گی، جب تک آپ اس کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ آپ نے یہ جرم کیا. مطلب ایسے نہیں ہے کہ آپ نے کوئی جرم نہیں کیا اور آپ کو پکڑیں اور جیل میں بند کر دیں، ایسے نہیں ہو سکتا. آپ نے کوئی جرم کیا، آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ آپ نے جرم کیا اور اس بنا کے اوپر جو ہے وہ آپ کو جیل میں بھیجا جا رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ آپ کو یہ موقع دیا جائے گا کہ آپ اپنے لائر کو انگیج کریں. اور جو بھی شخص ہے اس کو جب آپ کوئی ایجنسی جو گرفتار کرتی ہے تو اس کے مطابق کلاس 2 کے مطابق نیئرسٹ جو مجسٹریٹ ہے اس کے پاس پیش کرنا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو گرفتار کریں اور آپ کو کسی مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہی نہ کریں، لے کے ہی نہ جائیں کسی مجسٹریٹ کے پاس اور اپنی ہی تحویل میں رکھیں. تو اگر اپنی ہی تحویل میں رکھیں گے تو یہ اللیگل ڈیٹینشن ہوگی جو کہ قانونی ڈیٹینشن نہیں ہو سکتی، جو کہ قانونی قید نہیں ہو سکتی. تو یہ آرٹیکل 10 ہے جو آپ کی اس رائٹ کی حفاظت کرتا ہے کہ آپ نے
جب بھی قانون حرکت میں آئے گا آپ کے خلاف تو آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے یہ جرم کیا۔ اب یہ آرٹیکل تو ہے وہاں پہ آئین پاکستان میں، ہم اس کی وائلیشن کو اگر ہم دیکھیں تو وائلیشن بھی اس کی بہت زیادہ ہمیں نظر آتی ہے۔ فار ایگزامپل ایک ایسے شخص کو پولیس اٹھا لیتی ہے اور پیش نہیں کرتی مجسٹریٹ کے سامنے اور اپنے ہی قید میں رکھتی ہے اگر، تو پھر اسی بنا کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیلف ایشو ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی آنریبل کورٹ ہے انکلوڈنگ دا ہائی کورٹ وہ ہیبیس پٹیشن ڈیل کرتی ہے، اور اس جو حبس بجا میں ایک شخص ہوتا ہے جس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی ہوتی، اگر اس کو پکڑا ہو تو وہ اس کو رہائی مل جاتی ہے۔ تو اگر کسی بھی شخص کو کوئی بھی ایجنسی اگر پکڑ لیتی ہے اور اس کو اس کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کرتی، اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش نہیں کرتی، تو پھر اس صورت میں یہ آئین پاکستان یہ اختیار دیتا ہے، اور ایک جو شہری ہے اس کو ریکور کرنے کے لیے، اس کو بازیاب کروانے کے لیے جو ہے وہ آپ پٹیشن موو کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس دو ریمیڈیز ہوتی ہیں۔ ایک ریمیڈی یہ ہے کہ آپ کسی بھی لوکیلٹی میں اگر آپ ہیں، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی جو جورسڈکشن ہے وہاں بھی آپ موو کر سکتے ہیں 491 CRPC کے تحت، کرمنل کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے تحت، اور آپ اس شخص کو ریکور کروا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ ایکولی اپلائی ٹو دا ہائی کورٹ ایز ویل، اور ہائی کورٹ میں بھی آپ پٹیشن کر سکتے ہیں ہیبیس کی، اور اس کو آپ ریکور کروا سکتے ہیں جہاں بھی وہ اس شخص کو رکھا ہوا ہے، پرووائڈڈ کہ آپ جانتے ہیں کہ کل کس ایجنسی نے وہ اٹھایا اور کس ایجنسی نے کہاں پہ اس کو رکھا۔ تو ہائی کورٹ جو ہے یا جو ڈسٹرکٹ سیشن جج ہے وہ ایک بیلف ایشو کر سکتا ہے اور ریکور کر سکتا ہے اس، کیونکہ یہ جو آرٹیکل ہے 10 یہ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ آرٹیکل از دیئر، بٹ لیکن پھر بھی بہت ساری آواز جو ہے وہ ہمیں ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی طرف سے ملتی ہے کہ ان کو اٹھا لیا جاتا ہے لوگوں کو اور پھر وہ ان کا پتہ نہیں ملتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آرٹیکل 10 کی وائلیشن ہے۔ اگر خصوصی طور پہ آپ اگر دیکھیں تو مسنگ پرسنس کا جو معاملہ ہے وہ بھی اس آرٹیکل 10 کی وائلیشن ہے، جو نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی شخص ہے، کسی نے کوئی بھی جرم کیا ہے اور اسٹیٹ کے خلاف جرم کیا ہے جو ناقابل معافی ہے، اسٹیٹ ہے تو سب ہیں، لیکن اس نے کتنا ہی بڑا جرم کیوں نہ کیا ہو اس کو قانون کے مطابق ہی برتا جانا چاہیے، اور اس کے خلاف جو ہے قانون کے مطابق ہی کارروائی کی جانی چاہیے، جو ہے وہ آئین کا یہی تقاضا ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ 2012 میں اگر آپ دیکھیں 13 میں اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے افتخار محمد چودھری صاحب، بہت سارے جو ڈینجرس ہارڈنڈ کرمنلز تھے وہ چھوٹ گئے اور جن کو نہیں چھوڑا جانا چاہیے تھا، لیکن یہ اس کے بعد پھر جو ہے وہ صورتحال کچھ وہ نہیں رہی، تو لہٰذا ان اکارڈنس ود لا ہی ٹریٹ کرنا ہی بہتر ہے۔ پھر ہم اس کی وائلیشن دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں بھی ہمیں یہ وائلیشن نظر آتی ہے کہ جہاں پہ ہزارہ لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، جب 100 سے زیادہ لوگوں کو زخمی کیا جاتا ہے اور 14 سے زیادہ لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، معصوم شہریوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، تو وہیں پہ حملہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کی آزادی کو سلب کریں، گرفتار کریں، اور جن کے اوپر FIR ہوتی ہے، یعنی کہ انہی کے اوپر
تشدد ہوتا ہے اور انہی کے اوپر FIR ہوتی ہے اور پھر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور تھانے میں بند کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ ابھی تک چالان بھگت رہے ہیں اینٹی ٹیررزم کورٹ میں، جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے۔ تو یہ جو رائٹ ٹو لا ہے اور رائٹ اگینسٹ اریسٹ ہے، یہ آئین پاکستان کا یہ جو آرٹیکل ہے یہ آپ کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ یہ جو رائٹ ہے یہ کسی صورت بھی معطل نہیں کیا جا سکتا، کسی صورت بھی اس کو پٹن ہے بینس نہیں رکھا جا سکتا۔ ہاں ایک صورت ہے کہ اگر کرفیو ہے، اگر تو ایمرجنسی ہے اور فنڈامنٹل رائٹس آپ کے سسپینڈ ہیں، تو پھر یہ اس صورت میں ہی آپ کوشچن نہیں کر سکتے کہ مجھے کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے اور مجھے کیوں جو ہے وہ ہراساں کیا جا رہا ہے۔ ادروائز آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کو قانون سے ہٹ کے گرفتار نہ کیا جائے۔ انفارچونیٹلی بہت ساری جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف بھی یہ اقدام کرتی ہیں کہ ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور جو ڈیٹینشن آرڈر ایشو کر دیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو پریونٹیو میئرز کے تحت جو ہے وہ مختلف پولیٹیکل لیڈرز کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے، اور وہ نقص امن کا ایک بہانہ بنا کے جو ہے وہ جو پہلے 144 تھا جو انگریز لے کے آئے، اور اس کے بعد پھر 1960 میں جو مینٹیننس آف پبلک آرڈیننس تھا جو پریزیڈنٹ ایوب لے کے آئے، اور اس کے تحت بھی پریونٹیو میئرز کے طور پر ڈیٹینشن آرڈر جاری کر دیے جاتے ہیں۔ بٹ دا آرڈر از دیئر، آپ اگر اس صورت میں بھی آرڈر جاری ہوتے ہیں تو آپ اس آرڈر کو چیلنج کر سکتے ہیں بیفور دا آنریبل ہائی کورٹ، اور آنریبل ہائی کورٹ جو ہے اس کے اوپر آرڈر جاری کر سکتی ہے کہ اس شخص کو اگر وہ نقص امن کے لیے خطرہ نہیں ہے تو اس کو ریلیز کیا جائے۔ بالکل یہی ہوا جب 2014 کی موومنٹ تھی، اور ہم نے اس وقت تقریباً جو 10,000 سے زیادہ لوگ تھے جو مختلف جیلوں میں جن کے ڈیٹینشن آرڈر جاری کیے ہوئے تھے 2014 کی موومنٹ میں، جو انقلاب مارچ کی موومنٹ تھی، تو وہ سب کے سب جو تھے وہ ہائی کورٹ کے آنریبل لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر ان کو رہائی ملی۔ ہیومن رائٹس سے مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ جانے سے پہلے ہیومن رائٹس کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ یہ آپ کی آواز ہے۔ والسلام۔